السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان ثنا۔ آج کی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوں جہاں ہم موجودہ حالات اور مسائل کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے۔ خبر کا آغاز۔ پاکستان اس وقت سیاسی اور معاشی بحرانوں کے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ملک میں موجودہ حکمرانوں کی پالیسیوں پر تنقید کے ساتھ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی نظام حکومت عوامی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے یا صرف اقتدار کی حفاظت میں مصروف ہے؟ ایسی صورتحال میں عدلیہ کا کردار مزید اہم ہو گیا ہے۔ اگرچہ آئین انصاف کی فراہمی کا عزم رکھتا ہے، مگر اب ایک متوازی عدالتی نظام کی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں جو کہ قانون کی حکمرانی پر سوالیہ نشان ہیں۔ ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اقدامات بھی زیر بحث ہیں۔ حالیہ انتخابات کے دوران شفافیت اور منصفانہ عمل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین سے سوال: کیا یہ سب مسائل صرف وقتی ہیں یا ہمیں اپنی بنیادی حکومتی اور آئینی ڈھانچے پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے؟ ہماری اس اہم خبر پر اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ پاکستان میں سیاسی بحران اور موجودہ حالات کا تجزیہ۔ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے جہاں حکومتی نااہلی، عدالتی تنازعات اور معاشی بحران نے عوام کو مایوسی کے گھیرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ بحران نہ صرف حکومتی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ ہے بلکہ یہ بحران عوام کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہے، نشان لگاتا ہے، بلکہ ریاست کی بنیادی ساخت پر بھی گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ سیاسی بحران کی جڑیں موجودہ حکمرانوں نے اقتدار میں اپنی غیر قانونی موجودگی کو طول دینے کے لیے کئی متنازع اقدامات کیے ہیں۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں عوامی مینڈیٹ کو پامال کیا گیا اور ایسے حکمران اقتدار میں آئے جن کی اولین ترجیح اپنے اقتدار کو محفوظ بنانا ہے، نہ کہ عوامی مسائل حل کرنا۔ عدلیہ کا کردار اور 26ویں ترمیم ملک کی عدلیہ کو ریاست کے 3 بنیادی ستونوں میں سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس وقت عدلیہ خود شدید دباؤ کا شکار ہے۔ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے نظام میں تبدیلیاں متعارف کرائی گئیں جن کا واحد مقصد حکمرانوں کے حق میں فیصلے کروانا تھا۔ اس متوازی عدالتی نظام نے عدلیہ کی خود مختاری کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور عوام کا انصاف پر اعتماد متزلزل ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن اور شفافیت کا فقدان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی پی کا کردار بھی شدید تنقید کی زد میں ہے۔ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن حالیہ انتخابات میں دھاندلی اور بے ضابطگیوں نے الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر پر حکومتی احکامات کے تحت کام کرنے کے الزامات ہیں، جس کی وجہ سے انتخابات کی شفافیت پر عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ معاشی بحران اور عوام کی مشکلات۔ سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ معاشی بحران نے بھی عوام کو سخت مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ حکومت کے معاشی پالیسیوں کے فقدان کی وجہ سے معیشت کا پہیہ رک چکا ہے اور کاروباری طبقہ غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ مستقبل کی راہیں اور حل پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ملک میں صاف، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کا انعقاد ضروری ہے تاکہ ایک مضبوط عوامی مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت تشکیل دی جا سکے۔ عدلیہ کی خود مختاری بحال کرنے کے لیے 26ویں ترمیم جیسے متنازع قوانین کو منسوخ کیا جائے اور اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے دیا جائے۔ عوام کو اس وقت ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو نیک نیت، دیانتدار اور شفافیت پر یقین رکھتے ہوں۔ ملک کو ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے
جو عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں اور اداروں کو مضبوط بنائیں۔ نتیجہ پاکستان کو اس وقت اجتماعی شعور اور قومی یکجہتی کی ضرورت ہے تاکہ موجودہ بحران سے نکلا جا سکے۔ یہ عمل مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اگر تمام ادارے اپنی ذمہ داریوں کو دیانتداری سے نبھائیں اور عوام کو بنیادی حقوق فراہم کریں تو پاکستان ایک بار پھر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی خصوصی رپورٹ۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہمارا چینل صداقت نیوز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ میں ہوں ثنا، اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔